السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ان تمام طلباء اور طالبات، بچے اور بچیوں کو جنہوں نے اس سال کے امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی، انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کے اساتذہ، ان کی محنت اور گارجین کی توجہ اور اسکول کے ذمہ دار، اسکول کے گارجین اور ان کی لگن کا نتیجہ ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے جو اعلیٰ نمبرات سے اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ کامیاب ہو گئے، بلکہ ان کے پیچھے کڑی محنت ہے، لگن ہے، استقامت ہے اور وقت کا صحیح استعمال ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اعلیٰ نمبر سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور مستقبل میں بھی، فیوچر میں بھی آپ کو اعلیٰ نمبرات ہر فیلڈ میں اگر کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو انہی چیزوں کو لے کر کے چلنا ہوگا کہ محنت بھی ہو، لگن بھی ہو، استقامت بھی ہو اور پورے وقت کی پابندی بھی ہو، اپنے وقت کو منظم کر کے زندگی گزارنا، یہ انسان کی کامیابی کی کلید ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ آج کے دور میں ہم سب جانتے ہیں، آج کا دور مقابلے کا دور ہے۔ جو ٹاپ 7 بچے یہ جو 90 سے لے کر کے 100% تک کے نمبرات ہیں یا 70 سے 80% تک کا نمبر ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جمشید پور میں 90 سے لے کر کے 100 نمبر تک کا جن کا رزلٹ ہے یہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ ہیں، اس لیے آپ کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو صف اول میں ہیں، ان لوگوں سے ہے جو میدان میں بہت آگے ہیں، ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ 80-90% لا کر کے اطمینان ہو جانا کہ ہم بہت اعلیٰ نمبرات لے آگے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ جو پروگرام کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اور زیادہ ترغیب دی جائے، آپ کو زیادہ سے زیادہ ابھارا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو نمبر آپ لے کر کے آئے ہیں وہ نمبر صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ پورے جمشید پور میں بہت سارے بچوں کا اور بچیوں کا ہے، اس لیے مقابلہ آپ کو ان لوگوں سے کرنا ہے۔ آج مقابلے کا دور ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب اسکول ایک چھوٹا سا کیمپس ہوتا ہے۔ ہمارے ماسٹر رضوان صاحب نے ابھی کہا اس کے بعد آپ کالج میں جائیں گے، اس پہ آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے اور جس نصاب سے، جس کورس سے آپ کو دلچسپی ہو اسی کورس کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ اسکول کا کیمپس چھوٹا کیمپس ہوتا ہے، اس کے بعد جب آپ کالج جائیں گے تو آپ ایک بہت بڑے میدان کے اندر داخل ہو گئے، اب آپ آزاد ہو گئے۔ اسکول کے اندر ہر ٹیچر کی، ہر اسٹوڈنٹ پہ نگرانی ہوتی ہے، اس کی نظر ہوتی ہے کہ لڑکا کیا کر رہا ہے، بچیاں کیا کر رہی ہے۔ لیکن کالج میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، آپ جیسی مرضی چاہیں آپ کریں، آپ کو کوئی کچھ کہنے والا، بولنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری خود نہ سمجھی
اگر آپ نے اپنا وقت کا صحیح استعمال خود نہیں کیا تو آپ یا تو بالکل ختم بھی ہو سکتے ہیں یا بہت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صحیح استعمال کیا وقت، اپنی ذمہ داری کو آپ نے سمجھا تو آپ وہاں بھی کامیابی حاصل کریں گے، لیکن اگر آپ نے وقت کی قدر نہیں کی تو آپ کا نام پھر کہاں پر ہوگا، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ آج کے ماحول میں جب پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایسے ماحول میں ہم کالج میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ مسلم بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، غیر مسلم لڑکیاں بھی ہوں گی، غیر مسلم لڑکے بھی ہوں گے۔ کس سے کس کا تعلق ہونا چاہیے، کس سے کس کی دوست ہونی چاہیے، اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں۔ اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہاں کہیں ہو، آپ چاہے سبجیکٹ لیں، سائنس پڑھے، کالج میں پڑھے، جہاں پڑھنا پڑھے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ پہلے مسلمان ہیں۔ آپ اس کو ہرگز نہ بھولیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ جس کیمپس کے اندر بھی آپ جائیں، اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنا ہے۔ اگر مسلمان بن کر کے آپ باقی نہیں رہیں گے تو پھر آپ کا کالج بھی بیکار ہے، اسکول بھی بیکار ہے۔ اس لیے آپ جہاں جائیں، آج ماحول مسلمانوں کے خلاف ماحول ہے، لڑکیوں کے خلاف ماحول ہے، لڑکوں کے خلاف ماحول ہے۔ ہمارے لڑکے نشہ والی چیزوں کے اندر نہ ہو اور اپنے آپ کو منشیات سے بچائیں، نشہ والی چیزوں سے بچائیں۔ لڑکیاں غیروں کے ساتھ دوستی کرنے سے اپنے آپ بچائیں، اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مسلمان بنایا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کسی فیلڈ میں آپ کو اس دولت کو کھونا نہیں ہے، اس بات کو ذہن رکھنا ہے۔ تو آپ نے جو نمبرات حاصل کی، اب آپ کو اس کے بعد جس میدان میں بھی جانا ہے، ایک نمبر بن کر کے رہنا ہے، ایک نمبر۔ اعلیٰ تعلیم کے ذریعے، محنت کے ذریعے، لگن کے ذریعے ہر جگہ آپ کو اعلیٰ نمبرات حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقت کو منظم کریں، اور دنیا کے اندر جو بھی کامیاب ہوتا ہے یا ہو رہا ہے، یاد رکھیے وہ سوشل میڈیا سے اگر دور رہے گا تبھی وہ کامیاب ہوگا۔ موبائل میں اگر کسی کا وقت بہت زیادہ برباد ہو رہا ہے تو یاد رکھیے وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بچائیے، ہر حال میں بچائیے۔ یہ سوشل میڈیا آپ کو برباد بھی کر سکتا ہے، اگر آپ اس کا اچھا استعمال کیا تو آپ اس سے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا سے نہیں بلکہ اپنی محنت سے، آف لائن محنت کے ذریعے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی گندگی سے، گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو یاد رکھیے یہ باتیں تھیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر سے ان تمام بچوں کو اور بچیوں کو جنہوں نے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے، میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو آگے ترقیات سے نوازے۔ دنیا کے ہر تعلیمی اداروں میں جہاں بھی وہ جائیں، اعلیٰ نمبرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اس اسکول کو جن کی محنت اور لگن سے جہاں رہ کر کے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، یہاں کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ اس اسکول کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تمام آفت و بلیات سے، تمام رکاوٹوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو کامیابی کی اعلیٰ منزل تک پہنچائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کے پیار بھرے الفاظ اور موٹیویٹڈ لائنز کا، اور بہت پیاری اور خوبصورت دعاؤں کے ساتھ آپ نے